بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ملک کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ ملک کے فضائل اور اس کے خواص کیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، مغفرت نصیب ہوگی، سکرات سے امن پائے گا، قہر سے نجات پائے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک و بحر و بر، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سورہ ملک کثرت سے پڑھا کریں، اس کو پڑھ کر مرحومین کو ثواب بھی پہنچایا کریں۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیتیں آدمی کی اتنی شفاعت کریں گی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہے جب تک کہ بخش نہیں دیا جاتا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے کہ جو کہ اپنے پڑھنے والے کی تب تک حفاظت کرے گی جب تک وہ اسے جنت میں نہ داخل کروا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ تب تک بستر مبارک پر سونے کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سورہ ملک کی اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہیں فرما لیتے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جو اس سورہ یعنی کہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، یہ سورہ اس کے لیے اس وقت تک درخواست کرتی رہتی ہے جب تک کہ جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ میری آرزو ہے کہ سورہ ملک ہر مسلمان کے قلب میں ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص بے خبری میں کسی کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ ملک کی تلاوت مکمل کی تو تب اس نے ایک آواز سنی کہ یہ نجات دینے والی سورت ہے، بس اس نے یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کے متعلق خالد بن مدام کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں لڑیں گی اور کہیں گی، اے اللہ، اگرچہ ہم تیری کتاب میں ہیں مگر تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ یہ سورہ پرندوں کی طرح اپنے پروں کو پھیلا دیں گی اور اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی۔ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ ہر کوئی رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے
جو کوئی ہر رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی کتاب میں یہ ایک سورہ ہے، جو بھی روزانہ رات میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے منور کر دے، آمین۔